رکھی انہوں کون چکے. وہ بچی بچ گئی ہے. اب وہ کلپ کیا تھا, گھر سارے کا سارا وہ ملبے کا ڈھیر بنا, اور امی ابو بھائی بہن سارے گھر والے وہ سفید لباس پہنے منتظر رہے کہ کب ہمارا جنازہ ہو اور ہم جنت کو نکلیں. بچی اکیلی بیٹھی ہے. لیکن پتر حیرانگی کی بات یہ تھی, اتنا بڑا سانحہ ہونے کے باوجود بھی وہ بچی کیا کر رہی ہے, رو تو رہی ہے لیکن روتے روتے وہ ساتھ قرآن پاک پڑھ رہی ہے. وہ ساتھ پڑھ کیا رہی ہے, میں بڑا حیران ہوں حضرت صاحب, یعنی امی ابو کنہ کو قرآن پڑھتے ہوں گے, اس لیے تو وہ پڑھ رہی تھی. لیکن پتر اسی قرآن تو بہت دور ہے. یہ آپ جائیں نا کبھی مسجد نبوی شریف, تو بندہ کبھی اندر جائے نا, اندر آپ کو ترکی والے یہ سارے آپ کو قرآن پڑھتے نظر آؤں گے. ایسی پاکستانی باہر پہ ادھر ادھر پھرنے ہونے آپ کو سارے اندر قرآن پڑھتے نظر آئیں گے. لیکن اسی پاکستانی پہ باہر لوائیں پہ پھرنے کوئی نہیں. ٹھیک ہے پتر, گنبد دیکھو, دل ٹھنڈا کرو. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. لیکن چلے ہو وہ گنبد جڑا آپ دے مزار مبارک دے اتے وے انہوں ویکھ دے ہو, لیکن جڑا قرآن حضور دے قلب مبارک دے اترے انہوں نہیں ویکھنا کھول کے کدی دس. کبھی حضور کو مسجد نبوی میں قرآن کھول کے دکھاؤ کہ گنبد ہی ویکھنا ہے بس. کیا آپ کس فیل سے حضور خوش ہوتے ہوں گے کہ جڑا میرے دل تے اترے انہوں کھول دینی ہے تو گنبد ہی ببا کے رکھی ہوں گے. میں نے پہلے کہا کہ پتر باتیں بہت میرے سینے میں, ڈرتا ہوں یہ سامنے کیمروں سے, ان کا کوئی پتہ نہیں کلپ کو کدھر کاٹیں وہ مجھے گولی مروا دیں کسی سے. باتیں اس طرح کی میں پتر سوچ نہیں سکتا. میری اپنی کئی بار شرطوں سے بحث ہوئی ہے گنبد شریف کو دیکھتے. میں ایک دن باہر بیٹھا نا, میں گنبد شریف کو دیکھ رہا, وہ جہاں گنبد شریف کے بالکل اس سائیڈ میں جس جگہ کو کوچہ عاشقاں کہتے ہیں, اب انہوں نے وہاں نہیں بیٹھنے دی, میں وہاں بیٹھا. یہ 17 کی بات ہے. میں نے گنبد شریف کو دیکھ رہا تھا, اس نے پکڑ کے نا مجھے سیدھا کر دیا اور مجھے کہتا سیدھا دیکھو. تھوڑی دیر بعد کھسکتا میں پھر گنبد شریف کی طرف, اس نے پھر آ کے نا مجھے پھر سیدھا کر دیا. تھوڑی دیر بعد پھر میں کھسکتا گنبد کی طرف ہو گیا. تیسری بار نا اس نے کو تھوڑی بدتمیزی کی. مجھے کہتا کیا باہر بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے, جاؤ اندر جا کے قرآن پڑھو, نفل پڑھو. بلکہ ٹھیک ہے کر لیا, جاؤ اب ادھر جا کے عمرہ کرو. کیا ہوتا ہے اس کو دیکھنے سے. میں وہ ادھر نا وہ لگا تھا فاضل مدینہ یونیورسٹی فلاں فلاں. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا بات کر دی, آپ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. مجھے کہتا کیا ہوتا ہے دیکھنے سے. میں نے کہا حضرت آج سوموار ہے, جمعرات کو میری مکہ شریف واپسی ہوگی, ٹھیک ہے جی, جمعرات کو پھر ادھر ملاقات ہو. آپ سے جو ہوتا ہے نا اب کر لیں, وہ مجھے ذرا صحابی بن کے دکھائیں. ظاہرہ پڑا تو وہ بھی تھا. مجھے آگے سے کہتا ہے نہیں حضرت صحابی تو بندہ نہیں نہ بن سکتا ہے. جی کیوں؟ تہجد پڑھیں, ختم القرآن کریں, نوافل پڑھیں, ذکر کریں, صدقہ دیں, خیرات کریں, بنے صحابی. نہیں حضرت صاحب صحابی نہیں بننا. جی کیوں؟ اس نے کہا صحابی کے لیے دیکھنا ضروری ہے حضور کو. میں تو یہ کہنے ہیں دیکھنا کا کبھی نہیں ہوتا ہے, لیکن ایک درد رو رہا. ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھو, لیکن جو حضور کے قلب مبارک میں نکلا کبھی حضور کو, اس کو بھی تو کھول کے دکھاؤ نا. لیکن مجھے بڑا ہوتا ہے یار, سارے پاکستانی باہر پر دن اندر جاؤ تو سارے قرآن پڑھ رہے تھے. گنبد شریف کو بھی دیکھو, لیکن پتر کبھی کھول کے اس کو بھی دیکھو جو حضور کے قلب مبارک میں اتر آتا ہے. اور پھر جو کہتے ہیں نا نانا کا حق ادا کر دیا. پھر امام حسین نے بتایا یہ وہ قرآن ہے جو میرے نانا پاک کے قلب مبارک پہ اترا تھا. حسین پڑھتے تو سارے ہی ہیں لیکن حسین اس کو نیزے پڑھتے تو سارے ہیں لیکن حسین اس کو نیزے گنبد شریف ہی دیکھو. لیکن حضرت صاحب قدیم سے نبی شریف سے بیٹھ گئے, نبی علیہ السلام نے قرآن کھول کے قرآن کھول. وہ بچی کیا پڑھ رہی ہے حضرت, وہ پڑھ رہی ہے قرآن. اور سب دوسری حیرانگی کی بات یہ تھی کہ قرآن پڑھ رہی ہے, اور میں حیران تھا کہ اس بچی کو اتنا بھی پتا ہے کہ اس وقت قرآن کدھر سے پڑھنا ہے. 5-6 سال کی بچی کو اتنا بھی پتا تھا. تیسرا جب وہ قرآن پاک پڑھتی تھی نا, آیات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے رنگ بھی بدلتے تھے. پتا تھا کہ اس کو مضمون کا بھی پتا ہے. امی ابو سارے لیٹے, گھر سارا ملبے کا ڈھیر بنا پڑا ہے, اور وہ پڑھ کیا رہی ہے,
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایسا میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ ایسا بچی نو تو پتہ لگ گیا کہ ہون کی پڑھنا ہے، 77 سال لنگ گئے سانو یہ بھی نہیں پتہ لگا کہ ہون یہ ربیع الاول شریف حضرت گزرنے کو ہے، 18-19 میں ربیع الاول شریف چل رہی ہے، لیکن ہم حسب معمول پچھلی بار کی طرح اس بار بھی صرف یہی پڑھ رہے ہیں کیا لگیاں نے موجاں ہونے لائی رکھی سونے چڑی ہوئی گڈی نو پتہ نہیں جا جی نے گڈیاں جو امت میں کنوں باہر کڈنا ہے شاہ جی پتہ نہیں ہے موجاں جو اس امت میں اسٹیجاں والے نے کنوں باہر کڈنا فسا چھڑی امت حضرت موجاں اللہ پتر جی کیڑیاں موجاں کیڑیاں موجاں پتر کوئی موجاں نہیں، یہ ہم نے ہی بس آپ کو اس طرف لگا دیا پتر۔ وہ قرآن میں صاف کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جیڑا ساڑھے رستے تے ٹریا موجاں شوجاں کوئی نہیں عظیم امتحان دا دینا ہے۔ حضرت صاحب ہم نے اسٹیجوں والوں نے آپ کو موجیں سنائی ہیں، بالکل دور دور تک کچھ ایسا نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے جو میرے راستے پہ آئے گا میں نے اس کو چیک میں نے اس کا امتحان بلکہ حدیث ہے رسول پاک کی، ایک صحابی آ کے کر رہے ہیں سونے محبوب آپ سے محبت ہے، عشق ہے آپ سے مفہوم ہے، فرمایا دیکھ کیا کہہ رہا ہے، عرض کی اللہ کے رسول محبت ہے، فرمایا پھر فقیری کے لیے تیار ہو، عرض کی سونے محبوب اللہ سے بھی محبت ہے، فرمایا پھر آزمائشوں اور ابتلاؤں کے لیے۔ اور ہم نے امت کو کیا سنایا ہے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے۔ میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے کہا تھا، میں نے کہا حضرت صاحب کچھ عشق لو دسو، میں نے پتا کی فرمان لگے مولوی سلمہ روٹی شوٹی کھایا کرے شکدہ نام ہی نہ لیں گے۔ یہ پتہ نہیں ہم نے امت کو کس طرف لگا دیا۔ وہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ امتحان پہلا کا دنال خوف، وَالْجُوعِ امتحان نمبر 2 جو، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ امتحان نمبر 3، پھر آگے کی فرمایا وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ لیکن اسی امت نو کڑے بسے لا چھڑے موجہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، میرے سٹیج کچھ کہہ رہا ہے، قرآن کیڑی موجہ بتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت صاحب چولہا تو بڑا شانوں والا چولہا، آپ فرماتی کتنی راتیں خاندان نبوت پہ اس طرح گزرتی تھی کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں جو دیا تھا اس میں ڈالنے کے لیے تیل دے۔ آپ فرماتی رات کا وقت تھا میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا اللہ کے رسول میرے پہلو میں موجود نہیں۔ حضرت صاحب ایک اور رشتہ بھی تھا نا ازواج میں بھی تھی، اور وہ ایک جو محبت میں غیرت کا انداز ہوتا ہے۔ اب فرماتی میں نے خیال کیا شاید اللہ کے رسول کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں، باری تو میری۔ فرماتی میں نے ہاتھ تھوڑا سا آگے بڑھایا تو میرے ہاتھ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے مبارک پاؤں کو چھو لیا، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول نماز ادا کر دیے میں تیل اور اسی کیڑے پاسے امت نو لایا لگیاں نے موجہ نہیں رکھی۔ ہاں پتر اتنی ایک بات سن لو میری، 3 مہینے رسول پاک دے اس پاک کر دے چولہا بلیا نہیں، بلکہ چلیں جی شاہ صاحب تشریف فرمائیں، سید صاحب سے برکت لے کے ذرا اہل بیت اطہار کے اس پاک گھر کی بھی زیارت کر رہا تھے۔ سیدہ کائنات فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائی،
ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ 4 ਖਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ? फरमाती एक रोटी हजरत मौला मुश्किल कुशा, एक रोटी इमाम हसन पाक, एक रोटी इमाम हुसैन पाक। आप फरमाती हैं तीनों ने अपनी अपनी रोटी खा ली। फरमाती जब मैं खाने बैठी तो ख्याल आ गया फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं। फरमाती अपनी रोटी का आधा किया, थोड़ा सा सालन रखा, देखिए अल्लाह के रसूल पाक बारगाह वो महबूब जो मदीना बैठ के अर्शों की खबरें दिया करते थे, क्या पता नहीं था अपनी शहजादी के घर का हाल था? फिर भी पूछा फातिमा ये क्या? अरे की सोने महबूब 4 रोटियां बनाई थी, एक अली पाक, एक हसन पाक, एक हुसैन पाक, तीनों ने अपनी अपनी खा ली। ये मेरी रोटी थी, खाने बैठी तो ख्याल आ गया फातिमा पता नहीं अल्लाह के रसूल ने भी रोटी खाई है कि नहीं। ये अपनी रोटी का आधा आपकी बारगाह में लेके हाजिर हुई, कबूल फरमा ले। लेकिन सोने महबूब की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। फरमाया फातिमा कितने दिन गुजर गए तेरे बाबा के पेट में एक लुकमा भी नहीं गया। लेकिन हज़रत साहब उसी पाक घर के लिए लिखा है जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने विसाल फरमाया तो आपके घर में जो आपकी जाती तलवारें पड़ी थी उनकी तादाद थी 12। कितनी तलवारें जी? 3-3 महीने चूल्हा नहीं बलिया लेकिन तलवारें कितनी साढ़े 12। तो फिर मुझे बताना ये उम्मत मौजों वाली उम्मत हुई के तलवारों वाली? ये उम्मत लंगर वाली उम्मत हुई के थी तलवारों वाली? लेकिन बना हमने बना मौजा वाली छड़ी बना हसी। अल्लाह पुत्र मुझे नहीं पता मेरे स्टेज क्यों डरते हैं, अल्लाह बाहर मैंने जाना है, ये अगले महीने मैंने यूरोप का दौरा करना, डरना तो मुझे चाहिए इन बातों से, मैंने उधर जाना है, जो होगी देखी जाएगी। ये मिठियां मिठियां खादियां ने कोड़ियां भी कोई भी तत्ता ही कह रहा है। पता नहीं साहब मेरा स्टेज तलवारों के नाम लेने से क्यों इतना डरता है। शाह साहब को मुझसे ज्यादा इस बात का तजुर्बा होगा। अगर ये जो सामने बंदे बैठे हैं ना, मैं उलमा या जो तलबा हैं जो मदारस से ताल्लुक रखने वाले हैं उनको निकाल के जो हमारे बच्चे बैठे हैं, मगर इनसे कहूँ ना कि वे नबी अलैहिस्सलाम दे जमाने मुबारक दे किसे नात खानदा नाम हो तो इनके पहले भी हुई हैं और इनके आखिरी भी हुई हैं। कौन? हजरत हसन बिन साबित। कोई हजरत साहब उनकी शान से इनकार नहीं है, लेकिन पता पुत्र किताबों में क्या लिखा है? सैयदुश शुआरा, नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने के जितने भी शुआरा थे, जितने भी नात खान थे, जो उनके सरदार हैं, उनका पता नाम क्या था? अब्दुल्ला बिन रवाहा। ये दरबारी नात खान और हजरत हसन पाक से शान में सैयद शुआरा हैं, लेकिन पता मेरे स्टेज उनका नाम क्यों नहीं लेते? सिर्फ इसलिए कि सिर्फ नात खान ही सन बल्कि तलवार वाले। ईमानदारी में पहले नंबर पे कौन सी कौम है? जापानी, बुद्धा के मानने वाले। कोई उस कौम के पास निसाब नहीं है, अगर है तो तहरीफ हो चुकी है, अगर होगी भी कोई किताब है। लेकिन पहले नंबर पे जापान, दूसरे नंबर पे जर्मनी वाले, तीसरे नंबर पे स्कॉटलैंड वाले, इस तरह नंबरिंग है। लेकिन असी कितने नंबर पे हैं? 100। इसलिए तो जब बाहर जाता हूँ फिर बड़ी तकलीफ होती है, वो यार मोहम्मद जी चुप ही पीछे रह गए। ये देखे ना साहब, जैसे हजरत ने बात सुनाई, ये जितने ईसाई हैं, जर्मन हैं, यहाँ जितना यूरोप है, हजरत ये सारे ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। ठीक है वो आगे जो मसला है वो है, लेकिन भाई है तो उन्होंने खाते हैं। लेकिन देख लो क्या क्या बना डाला, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, लैम्बोर्गिनी, हमर, बुगाटी, सारी उनकी हैं। तुहाडे नाल राम लक्ष्मण दे मनने वाले, उनका वजीर आजम मोदी कह रहा है, वो कह रहा है पाकिस्तानी ने साडा मुकाबला, अजी कितने पाकिस्तानी कहते, गल भी ठीक है। थोड़ा सा पत्थर ये चले जाओ आगे, गिलगित स्कर्दू क्रॉस करो, आगे खुंजराब है, थोड़ा आगे जाओ बुद्धा के मानने वाले हैं। तुमसे कहा मैं यार मैं मेरे को नहीं पीता जान दिया, डबे वाला कुत्ता था लबे गए थे। उन्होंने कहा जी पास ही गोरे का फार्म है, तो हम उसको पूछते हैं, अगर वो एग्री हो गया तो उन्होंने फ़ोन शोन किया, उसको बताया भाई इस तरह हमारे मेहमान आए, तो उनका ताल्लुक कुछ इस तरह की एक बरादरी से है, तो वो कहते हैं जी मैंने फार्म में आना। तो उसने कहा आ जाओ, वो को तू मैं तनी ना 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 बुलाई कि नजर ही ना ला चढ़े।
ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਛੜੇਗਾ ਆगे। अजीब अदर साहब तो हम परस्ती, अल्लाह माफ करे। मैं पुत्र मानता हूँ कि नजर बरहक है, मैं इनकारी नहीं हूँ, लेकिन पुत्र एक चीज की एक हद है, आप तो हर चीज को हद से बढ़ा गए हो। ये मैं असी होंगे ना नजर ना आ जाए कि मेरी गान उन्हें कोई नहीं आखिया, उन्हें कहा लै हो, बोल के जिन्ने हैं सारे लै हो। अज मैं मुख्तसर करूंगा। मैं हजरत वो गया, मैं पुत्र सच मैं वाना वेख के रान रह गया गां दा। ऐ लगे थले कुपियां बजियां ने दुध दी। मैनू पूछा बई एक टाइम किन्ना देंदी तेरी गां? मैं कहंदा 35 kg, 35 किलो। मैं दिल च आख्या मैं मिसबाई साहब एदा पीर तुहाडे नालों तगड़ा है, एदा पीर तुहाडे नालों तगड़ा है, क्योंकि मेरे तवीज नाल अज तक 8 किलो के उत्ते कोई नहीं गई है, ਉਹਦੀ बगैर तवीज 35 किलो देन दी है। ज़ाहिर मैं भी परेशान हुआ एक बार। और बहरहाल मैं जब गाड़ी में बैठा ना तो मैंने सीट के साथ टेक लगाई, तो मैंने अपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मैं रब्बा है कि तेनू मनदा ही नहीं, मैं तेनू मनना वा, वो जिवें तू कहा ते मुंह मनना वा। अल्लाहु अहद मनना वा, अल्लाहु समद मनना वा, लम यलिद मनना वा, वलम यूलद मनना वा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद मनना। ये तेरे लिए खानदान साबित करता है, तेरे लिए पुत्र साबित करता है, तेरा प्यो होना साबित करता है। ये अल्लाह दी 35 किलो तो मेरी 8 किलो। तो फिर अल्लाह माफ करे, मैं कोई ऐसा दावा नहीं करने लगा कि मुझे कोई डायरेक्ट ही जवाब आ गया। बहरहाल किसी भी अंदाज से जवाब आया, और वो आया कि तू सानू मनना है लेकिन साड़ी मनदा, सानू नहीं मनदा लेकिन साड़ी। वो पट्ठे भी पूरे पांदा है, और ना वो पानी पांदा है, ना वो पाउडर पांदा है, तो ना कैमिकल पांदा है। तू पट्ठे भी पूरे नहीं पांदा, तू कैमिकल भी पाना है, तू पानी भी पाना है, तू पाउडर भी पाना है। इसलिए तेरी 8 किलो ते ओदी। मैं अल्लाह माफ करे ये नहीं कहने लगा कि 8 किलो भी नहीं आना। मैं हैरान हूं कि पुत्र जो कुछ असी दुध नाल कर छड़े ने पाकिस्तानियों ने, जो कुछ असी अल्लाह दे नूर नाल कर छड़े है, बनदा ते 8 किलो भी नहीं होना। ए पता नहीं 8 किलो एक दी वजह नाल आंडे, कोई छोटियां छोटियां बच्चियां दी वजह नाल आंडे है, या कोई माइयां बाबियां की वजह नाल आंडे। मैनू की वजह अजे तक नहीं पता लगी कि 8 किलो भी आंदा पे है, ये क्यों आंडे? क्योंकि जो पाकिस्तान वालों ने दूध के साथ किया ना, ये 8 भी बनता। इसलिए पुत्र ये तवीज़ा ना कख भी नहीं होना है। एक तो पुत्र खुराक ठीक करिए, ते दूजा अपनी नीयत ठीक करिए। ना पानी, ना कैमिकल, ते ना ही पाउडर। साड़ी भी 35 किलो ते आ जाए, उन्होंने दो पानी। मेरे एक बड़ा दोस्त ही है हजरत, मुझे एक दिन कहने लगा हजरत साहब मेरे घर चलो जरा। मैं की होया जी? वो जी मेरे ते बड़ा डाढ़ा वार होया, मेरे ते बड़ा किसी ने सख्त किस्म का जादू किया। मैं भी तेनों किवें पता लग गया? कहते नहीं मैनू पता है। तो फिर मैं मैनू काहनू खड़ने, तू मेरे नालों बड़ा पीर है, तेनू आपा ही पता है, थानू आपा ही पता है सारा कुछ। हर बंदा जनाब जादू होया मेरे ते, जादू। वो किसने जादू किया? तू किताबों में लिखा है अगर किसी घर में 10 बंदे रह रहे हैं, 9 नमाजी हैं और एक बेनमाज है, तो उस एक बेनमाज की नहूसत भी इतनी ज्यादा है कि वो 9 नमाजियों पे भी गालिब आ जाएगी। तो पूरा पूरा घर बेनमाज है। दसा केड़ा जादू वही है, ड्रामेबाजी लाई। वो तू फिर असी दुकानदार अगू जिन्होंने तुहानू दसना सी, असी जनाब फोटो कापियां तवीज़ां दियां करा के बैठे हैं, चुकाई जाने हैं तुहानू। जिस घर में 10 बंदे रह रहे हैं, 9 नमाजी हैं, सिर्फ एक बेनमाज है। उस एक बेनमाज की नहूसत इतनी ज्यादा है कि 9 नमाजियों पे, और हमारे घरों का क्या हाल है, 10 रह रहे हैं, 10 के 10 ही बेनमाज हैं। तवीज़ होया जी, तवीज़ होया जी, बड़ा मेरे तो किसी ने वार नहीं किया। असी हुजूर मर्दों को हुक्म दे रहे हैं, फरमाया अपनी नमाजों का कुछ हिस्सा अपने घरों के लिए भी रखो, और अपने घरों को कब्रिस्तान। इससे पता लगा जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नजदीक कब्रिस्तान है। आपने खुद अपना घर कब्रिस्तान बनाया हुआ है, आपने खुद अपना घर कब्रिस्तान बना लिया। और मौजा हजरत मेरे वर्गियां पीरां दियां लगियां, तेरे ते होया की होया? कख भी नहीं होया पुत्र, तू आपे ही कीता सारा कुछ। जो मैंने उसको कहा मैं भाई तू मेरे नालों बड़ा पीर है, तेनों आपे ही पता है कि वार होया है। वो कहता हजरत मजाक ना करो है। मैं यार मैं मजाक नहीं, मैं सीरियस कह रहा।
بہرحال کیونکہ دوست تھا زبردستی گاڑی میں بٹھا کے لے گئے. میں حضرت دے گھر وڑیا تے 4 گاواں نے ویڑے بجیاں. حضرت پچھلیاں اڈیاں بھی باہر پسلیاں بھی لبن بچاریاں دی. میں اتھے ہی رک گیا. میں وار کی ہویا 4 بجیاں تیری جان نوں روندیاں پیاں. ویکھتے سی ظالماں حل کی کیتا ہی انہاں ککھ تو انہاں نوں نہیں پاندا. جدوں دودھ چون دا ویلا ہوندا ٹیکا لا کے تو دودھ چو لینا. سویرے بھی اللہ دے حضور تیری شکایت کر دیاں نے, رات میں اللہ دے حضور تیری شکایت کر دی. وہ حدیث پاک کا مفہوم نہیں ہے. وہ اونٹ آیا تھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا اور اپنی آواز میں اپنا دکھڑا رسول پاک کو سنایا. اس نبی علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلوایا. آپ نے فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے اور کہہ رہے اللہ کے رسول کھانا تھوڑا دیندا ہے, کام میرے کو بہتا دیندا ہے. پتر انہیں تے رسول پاک نو شکایت لا لئی. میں جڑیاں 4 بجیاں نے کنوں لان, یہ سویرے بھی اللہ نو لاندیاں نے تے رات نو بھی اللہ نو لاندیاں. کوئی تیرے تے کسی نے جادو شادو نہیں کیتا ہے. انہاں دیاں دعاواں لے, انہاں دیاں ہاواں نہ لے. کوئی پتر ایسے تو نہیں نہ ہوتا کوئی میرے بچے. کرنا کرانا کچھ بھی نہیں, بس تویز دیو تانوں. پتر تویز تب کام کرے گا. آپ بھی تو تھوڑی سی ہمت کرو نا. تو یہ نہیں کہ آپ کچھ نہیں پوچھتے, اپنے کام کی ساری پوچھتے ہو آپ, لیکن یہ نہیں پوچھتے ہیں. پھر میں اکثر خود کو کہتا ہوں مولوی سلیمان تو 19 سالاں چ یارا کالا پی گیا. تانوں اسلا میرے بڑے بزرگاں دا جنہاں نے کم و پیش 100 سال ڈیوٹی کی تھی, مسند پہ بیٹھے رہے. سیرے بہندے سن, راتی 9-10 بجے تک بوا کھول کے اپنی خانقاہ دا بیٹھے رہے سن تاکہ کل نو کوئی سیال کوٹا لایا نہ جا کے آکھے کہ جی میں رب دا پتہ پوچھنا ہوندا تے کدے کول پوچھدا جا کے. اپنی ڈیوٹی پوری. وکری گل پوچھے ہی نہیں کسی نے. 2013 میں آپ کا انتقال ہو گیا. 2009 میں حضرت چپ کر گئے. ویسے بھی بہت کم بولتے تھے. ساڈی تے پتر ڈیوٹی بھی ہے, کچھ مجبوریاں بھی نے, پتہ نہیں کدوں تک کیا معاملہ چلنا ہے. لیکن حضرت بادشاہ آدمی سن. حضرت اس سے بھی بڑا بڑا مجمع حضرت 2-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے سٹیج پہ بیٹھے رہے, کیونکہ حضرت کا روب اور جلال بھی تھا. کسی میں جرت ہی نہیں تھی اتھی کو اٹھ کے حضرت کو کہے حضرت جی آئے ہو تو کوئی تقریر بھی کرو. حضرت چپ کر کے بیٹھے. میں سامنے بیٹھا, ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی. اسی پہ اندروں کڑنا یار ویکھو انی دنیا آئی حضرت بولتی کھ نہیں. چلو آپ نہیں بولنا, مینوں کہن میں ہی کوئی گل سنا چھڑا. لیکن ہوں سمجھ آندی کہ حضرت کیوں نہیں سن بولتے, کیونکہ اس بابے نوں اندر دستا سی کہ سارے چسکا لان آئے دے. اس بابے نوں پتا سی سکھن آیا. اجے تو تسی سارے آئے ہو کی کہہ کے آئے ہو بھلا؟ وہ یار آؤ چلیے مصباحی آ رہا ذرا مصباحی نوں سن کے آئیے. تسی صرف سننا آئے ہو. عمل دی نیت سیدھی سچی بات ہے جی. آپ سننے آئے ہیں حضرت صاحب. اس سے آگے کوئی پروگرام مجھے روز لوگ ملتے ہیں, بندے ملتے ہیں, نوجوان ملتے. حضرت صاحب تڑیاں ساریاں تقریراں سنی دیاں نے, تو میں پھر ایک باری پورا بندہ ویکھ کے کہنا سنیا ہی نہیں نا, منی کیڑی آ میری. میں تینوں کدوں آخیا ہی کہ داڑھی نہ رکھ, میں تینوں کدوں آخیا ہی کہ ننگے سر دینی. دس میں کہڑی تقریر جا کے پتر چسکا لاندے ہو تسی. اس بابے نوں دستا سی کیا ہے چسکا لاندے نے, کیونکہ انما الاعمال بالنیات, نیت المؤمن خیر من عملی. نیت ہی صرف سنن دی ہے, عمل دی نیت. اس لیے بس اتر سن ہی رہے ہو نہیں بچے ہو. عمل والے پاسے آؤ یار, کوئی عمل والے پاس. زندگی عمل سے بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے, کسے نے تیری ذات پوچھنی ہے. قرآن کیا کیا کہہ رہا ہے. کہیں قرآن کہتا ہے کہ اس دن پھر سارے نے آکھنا ہے یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی, میں زندگی واسطے کیوں نہیں سی کچھ کیتا ہے حضرت. لیکن جب تک بولے سونا بولے. حضرت کوئی بڑی کو چیخ چیخ کے تقریر نہیں کرتے تھے, کوئی کرسی توڑ خطیب نہیں تھے, بہت آہستہ بولتے تھے. لیکن پتہ نہیں بولتے کیا تھے. 11 بجے کے بعد جمعے والے دن حضرت کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی, کیونکہ جب بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے. ایتھوں بولتے سن گل بھی ایتھے ہی جاندی سی. لیکن ایک وقت آیا کہ حضرت بھی چپ کر گئے. اور جیسے میں نے کہا نا بے وجہ نہیں کبھی. یہ سیالکوٹ میں ایک فوتگی ہوئی تو حضرت کو جنازے کے لیے کہا گیا. آپ کو پتہ ہے ہمارے وہ دوست جن کے پاس کچھ 4 پیسے ہیں, ان کا کوئی بندہ مر جائے تو ان کا جنازہ محلے کے امام مسجد سے ہوتا نہیں. انہوں نے ذرا ہوندا مسئلہ تھوڑا جہا کہ بندہ کوئی سجوں
खब्बेयों आना चाहिए दस। हाँ जी, तो उधर भी ये मसला मौजूद था। और उस वक़्त सबसे बड़ा नाम सियालकोट में हज़रत का था, वो सारे ही हज़रत अल्टुरिया है। लेकिन हज़रत भी बेताज बादशाह थे, बेनियाज बाबा था वो, आप नहीं मनने कोई। लेकिन वो बीच में कुछ बंदे इस तरह के पड़े कि हाँ करनी पड़ गई। हम गए जनाजा पढ़ाने के लिए, अब क्योंकि अमीर का जनाजा था तो हो नहीं सकता हज़रत मीर का जनाजा होए तो फैक्ट्री में छुट्टी लैके ना आई है। तो गरीब का पता नहीं हज़रत मेरी कौम ने किस किताब में ये मसला पढ़ा कि अमीर के जनाजे पे सवाब बहुत ज़्यादा होता है और गरीब के जनाजे पे सवाब नहीं होता। पता नहीं कौन है इस किताब का मुसन्निफ, किसने इस किताब को पब्लिश किया और किस दुकान से ये किताब मिलती है और आपने ख़रीदी और पढ़ ली। हला हज़रत जी हिदाया, वकाया, कुदूरी, नूरुल इज़ा, रुकनुद्दीन, बहार शरीयत, अनवार शरीयत, फतावा रज़विया शरीयत, किसी में यह मसला नहीं लिखा कि अमीर के जनाजे पे सवाब बोता है और गरीब के जनाजे पे सवाब। लेकिन आपने पता नहीं किस किताब में यह मसला पढ़ा और फिर सारी कौम उसी मसले पे अमल पैरा है। मीर का जनाजा होए तो हज़रत साहब जनाजगाह जगह कोई नहीं, तो गरीब का जनाजा होए तो हज़रत जी छोटियां छोटियां सफा करा के सफा पूरियां कराई दी। और मैं फिर हैरान हूं हज़रत अपनी मुनाफकत पे कि हमें इस तरह मुनाफकत रच बस गई है। सुबह असेंबली में पाकिस्तान के हर स्कूल में ये दुआ पढ़ी जाती है, क्या हो मेरा काम गरीबों की हिमायत कर, यही पढ़ने ना फिर। लेकिन मुनाफकत साड़ी वेखो, मैं तो किसी गरीब की करनी, असी गरीब के जनाजे तो भी नहीं जाते। साड़ी मुनाफकत देखो, बल्कि इस मुल्क में उल्टी गंगा बह रही है। कानून ही सारे गरीब ले, अमीर आदमी अपनी पराडो थले 7 बंदे दे के मार चढ़े, डॉक्टर सर्टिफिकेट बना दिंदा कि पागल है। और फिर साहब पाकिस्तान दी एयरलाइन, पाकिस्तान के जहाज च बह के वो बंदा, लेकिन गरीब इत्थे तुनिया जाता है। साइकिल चोर ली सदा है वे, मोबाइल चोर ली सदा है, लेकिन कोई 7 बंदे गड्डी थले दे के मार छड़े, ਉਹਦੇ ਲਈ कोई कानून नहीं। और पढ़ता ये मुल्क सुबह सारा क्या है, हो मेरा काम गरीबों की। मैं तो क्या यार जो कर दे हो गरीबा ना पढ़ो भी सवेरे हो मेरा काम गरीबों को तुन के रखना, जो कर दे हो पढ़ो भी वही सवेरे। यार की झूठ चालियां मार दे सवेरे सारे, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत। किसने यहाँ गरीब की हिमायत की है कभी? गरीब का कोई नहीं पुत्र रहते, ना गरीब का कोई पीर है, ना गरीब का कोई खतीब यार है, ना गरीब का कोई नात खां यार है, सारे अमीरां दे बेली। बल्कि अब तो आस्थानों और खानकाहों में भी ये रंग नहीं रहे। उत्थे भी की हुंदा है, अमीर मुरीद पीर साहब नाल बैठ के छोटा गोश्त खांदे ने और गरीब मुरीद बाहर टुटियां थालियां च दाल खांदे ने। अब तो खानकाहों में ये रंग नहीं रहे। उत्थे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे ने तेरी जात पूछनी। ये हमें गुजरांवाले और सियालकोट वालों को बड़ी आदत है। उत्थे नहीं ये होना कि मैं फलानी लीग दा वां या मैं आई दा वां या मैं फलानी पार्टी दा वां। उत्थे उन्हें एक ही सिक्का चलना है और वो है हुजूर का सिक्का। उधर नहीं किसी सब सिक्के फेल हो जाएंगे। उन्हें कहना एक सानू गल दस, साडे महबूब दा एवें कि नहीं है, बाकी सानू ना दस मैं दावां ते मैं ओदा वां ते मैं ओदा वां। उधर एक ही सिक्का है। इसलिए हज़रत जी बस 2-4 बातें आपके गोश गुजार करूँगा और उम्मीद रखूँगा कि आप अमल करेंगे। ठीक है, ठीक है। आज हमारी मस्जिदें खाली हैं। आज बिलियर्ड वाला अपने दोस्त को बिलियर्ड में तो ले जाता है, लेकिन पता नहीं नमाजी अपने दोस्तों को मस्जिद में क्यों नहीं लेके आते। और मुझे दुख होता है देख के 30-30 साल, 25-25 साल, 20-20 साल, 15-15 साल, 10-10 साल के हम नमाजी हैं, हमने एक नमाजी नहीं किया आज तक। हमने एक नमाजी नहीं आज तक किया नहीं। हज़रत जी जो अमीर अहले सुन्नत ने चलाई थी ना मस्जिद भरो तहरीक है, वो सिर्फ ये तो अल्लाह का फजल है, ये उम्मत पे एहसान है। अमीर अहले सुन्नत जो है ये अल्लाह का फजल है आपका वजूद कि आपने, लेकिन वो सिर्फ आपका काम तो नहीं है, मेरा भी काम है। लेकिन हमने क्या तहरीक चला रखी है, बैंक भरो तहरीक है, बस पैसे इकट्ठे करो हज़रत जी, और नहीं कोई काम करना है। लेकिन आपने क्या तहरीक चलाई, मस्जिद भरो तहरीक। हाँ आओ हज़रत, आज साड़ियाँ मस्जिदां खाली नहीं हज़रत, आज साड़ियाँ मस्जिदां खाली नहीं हज़रत, अपनी मस्जिद
یہ جن کا ہم نام لیتے ہیں نا، میں نے چلو خطبہ بھی نہیں پڑھا، میں اس طرح ہی شروع ہو گئی ہوں، چلو اللہ معاف. اب ایک ایک بار درود پڑھ لو بس. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. یہ جن کا ہم نام لیتے ہیں نا، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، ویسے یہ ان کا طریقہ ہے مسجد بھرو تحریک. یہ چلو اب سارے بچے ماشاءاللہ آلے دوالے سارے ساڑے ان قادری بیٹھے ہیں، چلو ان سے شروع کر لیتے ہیں. قادریوں کے تاجدار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کاں، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے جنید جنا دا نا. جنید مائیں روز نہیں پیدا کرتی ادھر، جنید روز نہیں پیدا ہوتے ادھر. اور ایسے اللہ کے ولی تھے. یہ سب نے جانا ہے نا بھائی، کس نے نہیں جانا ہے؟ جو کو کہنا میں نہیں جانا تو انہوں اپنے دماغ دا علاج کروانا چاہیے. سب نے جانا ہے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے لیے میں نے پڑھا اور مجھے بات پسند بھی بڑی ہے، روح تازہ کر دیتی ہے. جب آپ پہ وقت آیا نا تو نزا کی کیفیت تاری تھی، آپ نے آنکھیں بند فرما لی. اور یاد رکھنا حضرت جی، ہمارا جانا ان کی طرح نہیں ہے. ہمارے لیے تو، ان کے لیے تو یہ دنیا قید خانہ ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ان کی اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے. جیسے کوئی قیدی جیل سے نہیں چھوٹتا، اس طرح ان کی بھی کیفیت ہوتی ہے کہ چھوٹ رہے ہیں. جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تاریخ لکھتی ہے، تاریخ کہتی ہے میں نے کبھی حضرت بلال کو سجے سورے نہیں دیکھا. جب دیکھا موزن رسول کو اپنے محبوب کے رنگ میں دیکھا، سادہ دیکھا جب بھی دیکھا. صرف تاریخ کہتی ہے، صرف تاریخ کہتی ہے کہ میں نے ایک بار حضرت بلال کو دیکھا. تو جو حلب والے تھے نا، وہ سارے اکٹھے ہو کے حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں موزن رسول لگتا ہے آج کو خاص ہی موقع ہے. آپ نے فرمایا خاص نہیں بلکہ خاص الخاص موقع. لوگوں نے عرض کی حضرت ہم نے بھی کہا ایویں نہیں، آج موزن رسول اتنا تیار، کیا موقع ہے آج؟ آپ نے فرمایا میری موت کا دن ہے. لوگوں نے عرض کی حضور کو اپنی موت پہ بھی اتنا تیار ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے تو موت ہے، میرے لیے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام ہے. میرے لیے تو پیغام وصل ہے. وہ جو حضور بلے شاہ نے لکھا تھا نا، آپ فرماتے ہیں گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے، گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے، رین وصل دی پیا کٹاوے. وہ جو کسی نے کہا تھا نا لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں. وہ کہاں جی لگاتے ہیں؟ یہ تو ہم ہیں جنہوں نے جی لگا لیا. پارک سے دل جی لگا لیا، مال سے جی لگا لیا، گھر سے جی لگا لیا. یہ جی یہاں لگانے کے لیے نہیں ہے. جو اللہ حضرت نے فرمایا تھا نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یہ تو ان کے لیے ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے حضرت؟ وہ نہیں لگاتے، وہ انتظار کرتے ہیں کب وہ وقت آئے اور چلیے حضرت. تو لکھا جب آپ پہ وقت آیا تو آپ نے آنکھیں بند فرما لی. ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو نزا کی کیفیت میں مبتلا ہے تو اسے کلمہ تلقین کریں. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ بآواز بلند پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں. وہ کوئی بندہ ایسا کھڑا تھا جس کو نہیں آداب محفل سے آگاہی تھی، جن کو بڑوں کی مجلس میں بیٹھنے کی آداب نہیں پتہ تھے. اونچی کلمہ پڑھ کے نا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہتا ہے شیخ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو لکھا آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس شخص کو جواباً ارشاد فرماتے ہیں او بیلیا، یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. آپ تصور کریں نا حضرت جی کتنا یاد کیا ہوگا. آپ نے فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے، کوئی ہے کدی نہیں بھولے. ان کا لمحہ لمحہ اللہ کی یاد میں گزرا.
تو لکھا ہے کہ آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے تو 3 بندے حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں حضرت آپ کا جو وعد ہے وہ آپ کی خانقاہ میں اثر کرتا ہے کہ جنگلوں میں بھی اثر کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں حضرت میں ایک لکڑ ہارا ہوں، روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں، اور جب بھی وہاں جاتا ہوں نا تو وہاں 3 نوجوان بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، میں نے ان کو بڑا منع کیا ہے، قرآن سنایا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ تو شاید میری زبان میں کوئی تاثیر نہیں ہے، میری تو سنتے نہیں ہیں، تو آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے باز آ جائے۔ وہ لکھا آپ نے امامہ بندہ اپنی گھوڑی پہ بیٹھے، وہ اپنے امامے سے چہرہ مبارک چھپا لیا، اور وہ جو جگہ اس نے بتائی تھی نا آپ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ جب وہاں پہنچے نا، کیونکہ آپ نے چہرہ چھپا رکھا تھا، انہوں نے سمجھا شاید چھاپا پہ گیا، تیستا اٹھ کے بھاگنے لگے ہوئے۔ آپ نے فرمایا دسو نا یار، بھاگ کیوں رہے ہو؟ میں وہاں اکیلا ہی پیتا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے تم یہاں 3 پیتے ہو، تو میں نے کہا چلو ذرا محفل میں بیٹھ کے پئیں گے تو اور مزہ آئے گا۔ بھائی انما الاعمال بالنیات ہے نا، آپ کی مراد وہ تو نہیں تھی، آپ کی مراد تو شراب معرفت تھی، آپ کی مراد تو وہ شراب ہی نہیں جو وہ لکھا تھا الطاف حسین علی نے کہ مطلوب ہے اس میں سے جو دل ہی میں کھچتی ہے حضرت، آپ کا تو مقصد ہی وہ نہیں۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا حضرت جی آیا نو ویلکم، لیکن حضرت جی محفل آج نہیں لگنی۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ حضور شراب ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا مہمان ہوں، مہمان نوازی کرو، جاؤ لے کے آؤ۔ عرض کرتے نہیں حضور لا نہیں سکتے۔ کیوں؟ حضرت جس سے ہم لاتے ہیں اس نے کہا بس دن میں 1 بار آنا ہے، تو اب نہیں ہم جا سکتے کیونکہ اسلامی شریعت کا نفاذ ہے، کئی بار پکڑے گئے ہیں، کوڑے پڑے ہیں، اب نہیں جائیں گے، اب کل لائیے گا۔ آپ کو موقع مل گیا۔ آپ نے فرمایا پھر اس طرح کا طریقہ نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی آ جایا کرے۔ وہ بڑے راضی ہوئے، حضور طریقہ ہے؟ نے فرمایا ہے۔ تو حضرت دسو پھر۔ آپ نے فرمایا مجھے پانی کا شور سنائی دے رہا، قریب ہی ہے۔ حضور تھوڑا سا آگے جاؤ تو دجلہ بہہ رہا ہے۔ فرمایا جاؤ غسل اور وضو کر کے آؤ۔ وہ اسی لالچ میں گئے، غسل کیا، وضو کیا، واپس آئے۔ آپ نے نیچے اپنی چادر بچھائی، فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو پھر دساں گا۔ اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے۔ اب یہ بارگاہ کیا ہے جس کے لیے کسی نے لکھا تھا این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، ایتھے آنا نہیں کدی خالی گیا کوئی۔ وہ آگے کھڑے ہیں، پیچھے حضرت جنید کھڑے ہیں، وہ سارے معاملہ طے کرتے 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 نا وہ یہاں تک پہنچ گئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ کہہ کے نا وہ سجدے میں چلے گئے۔ جب وہ سجدے میں گئے پیچھے حضرت جنید بھی چلے گئے اور عرض کیا کرتے ہیں ربا جنید دا نہیں کام سی، جنید دا نہیں کام سی، تیری بارگاہ چلے آئے یہاں، تو جان تیرے بندے جانن ہے۔ لکھا سجدے میں جانے سے پہلے پہلے تو شرابی تھے، لیکن سر اٹھانے سے پہلے پہلے تینوں ہی اللہ کے ولی بن چکے تھے۔ پھر ضرورت ہے حضرت اس رنگ کو پیدا کریں، انہوں لے آؤ کلیاں نہ ہو نماز پڑھنا، حضرت انہوں لے آؤ تے لے آ کے پھر حضرت جنید بغدادی دا طریقہ رحمت اللہ، یا اللہ میرا نہیں کام سی میں لے آیا ہوں، انہیں کو تو رحم کر دے۔ ہوگا رحم کیوں نہیں ہوگا حضرت، ہم چھوڑ ہی گئے ہیں، وہ دین کا درد ہی نہیں رہا اب ہمیں حضرت۔ نہیں حضرت دین کا درد پیدا کرو اور ان کو لاؤ حضرت جی۔ اس وقت امت کو خیر خائی کی ضرورت ہے، اس وقت امت کو خیر خائی کی ضرورت ہے۔ اپنے نمازی بتاؤ، اپنے قرآن پڑھنے والے بتاؤ، اپنا ہمارے بزرگوں نے یہ کیا ہے۔ یہ جو اب ہم کرامتیں سن رہے ہیں یہ کہاں تھی کہ جی میرے پیرا نے کھوتے نو کوڑا بنا چھڑیا، انہوں نے اس طرح کا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس جو گیا انہوں نے بندہ بنا دیا۔ ہاں حضرت جی اسی طرح کی کرامتیں ہیں۔ جب میرے پیرا نے مچھر نو طوطا بنا چھڑیا تو میرے پیرا نے کرلی نو مگرمچھ بنا چھڑیا، یہ کیا ہے اور کیا ہے؟ نہیں ہے، ان کی کرامتیں کیا تھی؟ اگر ان کے پاس کو بغیر داڑھی والا گیا انہوں نے داڑھی والا بنا دیا، ان کے پاس کو بے نماز گیا تو انہوں نے نمازی بنا دیا۔ یہی کرامت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو حق اور سچ کہہ رہا ہوں، یہ باقی سارے تماشے لگے، یہی کرامت ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے تو دکھاؤ، نہیں ہے تو کیا میں سناتے پھرتے ہیں۔ ہاں بزرگوں نے لکھا ہے ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ کسی کے مردہ دل کو زندہ کر دے، اور کوئی کرامت نہیں۔ یہی ہے ولیوں کے رنگ۔ یہ بابا فرید رحمت اللہ تھا، یہ بابوں کے کام ہے۔ بابا صاحب یہ
ایک چشتیوں میں ایک چلہ ہے, یہ جسے کہا جاتا ہے چلہ کاموس. یہ ہر بندہ نہیں کاٹ سکتا, بڑا اوکھا چلہ ہے. اس کے کاٹنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چلہ کنویں میں الٹا لٹک کے کاٹا جاتا ہے. بہت اوکھا کام, چند ہی صوفیاء نے یہ کیا ہے. اور بابا فرید نے 36 سال یہ تصوف کی کتابوں میں لکھا, یہ چلہ کاٹا تھا, لیکن پھر بھی نہیں کام بنے. کام کیوں بنتا ہے؟ جددا مرشد ملیا باہو چھٹے سب وزابے ہوئے. ہاں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ان کا رنگ نہیں ہے. او بابا جی جوانی دے دن ہے تو موج مستی دے دن ہے, یہ بابے کا رنگ ہے سارا. ہاں جی جوانی کے دن ہے, موج مستی کے ہیں ہمارے کاغذوں میں, یہ بابے کا رنگ ہے سارا. تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات, میں اگر تیرا نہیں ہوتا سگے دنیا ہوتا ہے. یہ ان کے رنگ ہیں, یہ نسبتوں کا فیض ہے سارا, یہ اپنا نہیں رنگ کوئی بھی. تو وہ آپ نے نہ چلا کاٹا, آپ مرید ہونے کے لیے کتب صاحب کی بارگاہ میں گئے, باتیں ہوئی, آپ نے پوچھا حضرت کچھ کیتا بھی جے؟ آپ نے فرمایا میں 36 سال چلا کٹے ہے. فرمایا بس وہ چلے نے کام خراب کر چھڑے. ہاں جی یہ مرشد کے بغیر نہیں راہ نکلتا حضرت. نارب برش مولا اتے نارب خانے کعبے ہو, گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو. نارب علم کتابی لبا نا رب وچ محرابے ہو. جددا مرشد ملیا باہو چھٹے سب بزابے ہو. نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں, نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں. اسے کوئی یہ مطلب نہ لے کو کدی مسیتے ہی نہیں سنگے ہیں, نہیں. وہ کہتے نہیں تڑے ہار نہیں سنگے, چودھری بن کے جدو بھی گئے ہی بندے بن کے گئے. یہ بھی ہے نا حضرت جی, یہ تو عرصہ گزر گیا حضرت جی, ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا. کیوں؟ اسی مسجد جانے چودھری بن گئے. بھائی چودھری بن کے نہ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ بن کے جامی ہے تو کیپ کرن جان. اسی لیے تو حضرت جی ہمیں زمانہ ہو گیا مسجد جاتے ہوئے خالی آ جاتے ہیں. جس دن ہم بندے بن کے گئے نا, وہ خالی نہیں بھیجے گا, وہ جھولیاں بھر کے بھیجے گا. ہاں حضرت جی ہم مسجد میں جاتے ہی نہیں بندہ بن کے. اسی جڑی مسجد جو ٹائل لوا بیٹھے ہیں ساڑے اندر وہ ہی نہیں نکلن ڈئی جی, میں ٹائل لوائی, اور خدا دا خوف کر تو نہیں لوائی, انہوں نے تینوں توفیق دیتی ہے, قبول انہیں کیتی ہے تو لوائی. ہاں جی بھئی اوپر نام معاملہ ہو تو بندہ خود کہاں کر سکتا. حضرت رابعہ بصری کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوا, آ کے کی سیدہ میں توبہ کرنا چاہنا ہوں, میرا رب میری توبہ قبول کر لے گا؟ آپ نے فرمایا اس نے توبہ قبول کر لی ہے تبھی تو تیرے دل میں خیال ڈالا ہے. ہاں جی قبولیت ہوتی ہے تب معاملہ بنتا ہے حضرت جی, خود کہاں ہوتا ہے حضرت جی. ہم تو پھنس گئے ہوئے ہیں حضرت ان چیزوں میں. مسجد میں بندہ بن کے جاؤ, پھر دیکھو حضرت وہ کس طرح جھولیاں بھر کے بیچتے ہیں. اور صوفیہ کا ہمیشہ انداز رہا ہے وہ مجاز لاتے ہیں حقیقت کو سمجھانے کے لیے. مولانا روم نے اس کو مسنوی میں لکھا. آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا تو وہ بیمار ہو گیا, وہ حکیم کے پاس گیا دوائی لینے کے لیے. اس نے کہا بھئی تیری دوائی کے سارے اجزاء موجود ہیں بس شہد نہیں ہے, اڈبیا مجھ سے ہی لے لے, اڈبیا مجھ سے ہی لے لے, اور جا کہیں سے شہد مانگ لا, اللہ میں تیری دوائی بنا دیتا ہوں. اب وہ جناب وہ ڈبیا لے کے نا ایک ایک بندے کے پاس گیا شہد مانگنے. کچھ کے پاس تو تھا ہی نہیں, کچھ کے پاس تھا لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں دیا. بہرحال کہیں سے نہیں ملا. جب جانے لگا تو دل میں خیال آیا بھی بادشاہ کا دروازہ تو رہ ہی گیا ہے, چلو وہاں بھی قسمت آزمائی کرتا ہوں. وہ آیا اور اس نے آ کے محمود غزنوی کے دروازے پہ دستک دی. ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دروازہ کھولا, ان کو ڈبیا دکھا کے پوچھتا ہے حضرت بادشاہ سلامت مرض کرو تاڑی رعایا چو ایک غریب بندہ شہد منگن آیا ہے, یہ تھوڑا جہاں مل جائے تو میری جان بچ جائے گی. اس نے کہا بھائی میں بھی غلام ہوں, میں پوچھ کے بتاتا ہوں, جو حکم سرکاری ہوگا تجھے سنا دوں گا. وہ گیا جا کے عرض کرتا ہے حضور آپ کی رعایا میں سے غریب بندہ شہد مانگنے آیا, جو حکم ہو. مولانا روم مسنوی میں لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی نے ڈبیا پکڑ لی شیشی, اور ایاز سے کہا کہ غلاموں سے کو 4 ٹین شہد کے اٹھا کے اس کے گھر چھوڑا. ایاز نے عرض کی حضور وہ ایک ڈبی شہد ہی منگن آیا تسی 4 ٹین دین دے. تو آگے سے پھر محمود غزنوی کیا فرماتے ہیں, ایاز وہ فقیر ہے, وہ فقیر ہے, وہ اپنی اوقات دے مطابق منگے گا, اسی مالک ہاں سی اپنی حیثیت دے مطابق دانگ ہے. تو کبھی بندہ بن کے مسجد آتا ہی نہیں میاں, تو چودھری بن کے آنا ہے. مسجد آنا تو کسی بندہ بن کے بھی تیار, پھر اس دن تجھے خالی نہیں بھیجیں گے, تیری جھولی بھر کے بھیجیں گے. بندے بن کے جاؤ حضرت, یہ نکالو اپنے اندر سے. اور میں اسپیشلی جتنے بچے بیٹھے ہو نا, مجھے آپ سے گلہ بھی بڑا ہے,
رضا ثاقب صاحب قبلہ پیر اجمل صاحب ہیں امیر، یہ کو باتیں صرف اسٹیٹس لگانے کے لیے تو نہیں ہے نا، اس کو اسٹیٹس ہی لگانے ہیں، اس کو اپنا اسٹیٹس بنانا نہیں ہے، صرف اسٹیٹس لگانے ہیں، اپنا اسٹیٹس نہیں بنانا ہے اس کو کوئی، اپنا اسٹیٹس بناؤ پتر۔ یہ بڑے قیمتی جملے ہیں میاں جی، یہ حال ہیں بزرگوں کے، صرف اسٹیٹس ہی لگانا ہے، فلاں دا تو اتر بنا اتر دا پھر تو کڈ دریا دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری وہ نہیں جانی پہلو اپنی میں مکا ہے، اس کا اسٹیٹس لگانا ہے، اس کو اسٹیٹس بنانا نہیں ہے، بناؤ یار، یہ بڑے قیمتی جملے ہیں ہمارے بزرگوں کے، اور بچو اس سے ادھر، اسپیشلی جتنے نمازی صوفی ہم یہاں بیٹھے ہیں بچو اس سے ادھر، یہ تباہ کر دیتا ہے، اور تکبر کی سب سے پہلے جو تباہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بندے کو محبوب سے دور کر دیتا ہے۔ کسی نے کہا نہیں تھا جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی ہے، وہ گیا کم تو حضرت ہے، اس سے بچ کے رو حضرت ہے، اس سے بچ کے عاجزی انکسار ہے، یہ جس کے پاس آتا ہے نا یہ اس کی تباہی پٹ کے رکھ دیتا ہے حضرت ہے۔ ہاں بلکہ پھر اصل کیا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا ہے نہ ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے۔ ہاں حضرت، اس لیے حضرت جی محنت کرو، نماز پڑھو، سارے اپنے اللہ کا ذکر کرو، درود پڑھو، اپنے بزرگوں کی صحبت میں رہو، اور اسپیشلی زیادہ یا کثیر جو تعداد ہے وہ جوان بچوں کی ہے۔ آپ سے پتر ہاتھ جوڑ کے عرضی ہے، اپنے والدین کا بڑا ادب کرو حضرت، ولی بن جاؤ گے حضرت۔ میرے لیے نا اکثر دفعہ ابھی سال ہی ہویا ہے تو پتہ نہیں کی ہو گیا بابا، سال نہیں ہے تینوں میں کی دساں، میری ماں دیاں کنے سال تہجد دیاں دعاواں نے پیچھے بھی ہیں، سالاں چ نہیں ہوندا کھ بھی ہیں، پیچھے بہت کچھ ہوندا ہے حضرت، میرے والد صاحب دیاں دعاواں، میں کدی حضرت جی کسی کو دعا کران نہیں گیا ہے، ہوں تو خیر دو ہی نہیں رہی ہے، والدہ صاحبہ بھی، میرے والد صاحب نے جلیبیاں بڑیاں پسند سن، میں جدن کو کام کٹانا ہوندا سی نا میں بابے ہوراں دی جلیبیاں لے جانا، آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، میرا جدن کو کام پھسیا ہوندا سی نا میں بابے ہوراں دی جلیبیاں لے جانی، بابے ہوراں دی جلیبیاں کھائی جانا نال دعاواں دئی جانیاں، سویرے میرا کام ہو گیا ہوندا سی۔ ہاں حضرت یا اللہ اے مینوں خوش کردا ہے تو اینوں خوش کر دے۔ میرے پاس والدہ صاحبہ تو 2010 میں انتقال کر گئی، تب میرا اپنا ابھی ابتدا تھی بالکل خطابت کی، میرے پاس سائیکل ہوتی تھی حضرت، لیکن الحمدللہ میں نے سائیکل والا موقع بھی نہیں مس کیا کوئی۔ اپنی والدہ صاحبوں کو عرضی پیش کر رہی ہیں، امی جی آؤ سیر کرن چلیے، تو امی جی نے پوچھنا کا دیتے، میں امی جی سائیکل تے، تو امی جی نے کہنا وہ سائیکل تے بھی سیر ہوندی ہے، میں امی جی ہوں ہے ہی سائیکل تے میں کراں گی، میں نے اپنی امی جی کو سائیکل کے پیچھے بٹھا لینا، اور پھر میں نے ان کو اپنے شہر سیالکوٹ کی سیر کروانی، اور پھر میرے کان میں ہلکی ہلکی میری امی جی کی آواز آنی، یا اللہ اے مینوں خوش کردا ہے تو اینوں خوش کر دے، یا اللہ مینوں سیراں کراندا ہے تو اینوں دنیا دیاں سیراں کروائیں۔ اس گناہگار کا طریقہ رہا حضرت، میں کبھی اپنی والدہ کے پاؤں کا بوسہ لیے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ ہاں جی ہم پیروں والے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں جو پیر صاحب دا بوسہ لینا جائز ہے تو پھر ماں دا لینا نہیں جائز ہے۔ ہاں حضرت جمع کرو ان کے ہاتھوں کو، جس کے پاس یہ نعمت ہے نا، میں آپ کو سچ اور حق کہہ رہا ہوں پتر، یہ اللہ آپ کے والدین کو لمبی اور صحت و عافیت والی زندگی دے، یہ پتر پتہ ادھر نہیں لگنا جدن ٹر جانے نے حضرت، ہمارا مزاج ہے نا حضرت، جب ہوتے ہیں ہم قدر نہیں کرتے ہیں، پتہ پھر ہی لگتا ہے جدو ٹر جاندے ہیں۔ ہاں جس دے کول ہے نہیں انہاں دی قدر کرو حضرت۔ اور یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، بڑی چیزیں بندے کو تب بھی پتہ چلتی ہیں جب بندہ خود اس سیٹ پہ آتا ہے، مجھے بہت چیزیں تب پتہ چلی جب میں خود والد بنا حضرت، کہ والدین ہوتے کیا ہیں حضرت۔ اس لیے جس کے پاس ہے نا امی جی انہاں دے نوکر لگ جو، اللہ تعالیٰ گجراں والے دا صاحب لا دے گا حضرت جی، ہاں حضرت ان کے نوکر لگ جو، بالکل نہ جھجکا کرو، اپنی والدہ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا کرو۔ یہ اس گناہگار پہ اللہ کا فضل تھا، میں اپنی والدہ صاحبہ نو پانڈے دھو کے دیتے تھے، میں نے مدرسے سے پڑھ کے آنا نا، والدہ صاحبہ بیمار رہتی تھی، میں کہا آنا تو ویکھیا سارا کام پہ آدھا ہے، میں آگے پوچھنا امی جی کی ہویا خیر ہے، سلیمان پتر میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں جناب باری پھاڑ کے صفائی شروع کر چھڑی، امی جی نے بڑا رونا، او سلیمان تو حافظ ہیں تو عالم ہے، میں کہنا امی جی آپ دا تے نوکر ہی ہے نا، پھر امی جی نے رو کے دعاواں دینی، امی جی نے رو کے دعاواں دینی، میں پانڈے دھونے، میں اپنی امی جی نو مشین لا کے کپڑے دھو دینے، میں اپنی والدہ صاحبہ نو
جڑے نا آنڈی پکا کے دے دینی ہے. میرے مرشد فرماندے سنا فرماندے ہاں سلیمان لوگ سونا ویچن جان وکے پاویں نہ وکے تو پھک بھی ویچن جائے گا تیری وکے گی. میں نے عرض کی میں حضور ہو کیوں؟ فرمان لگے تیرے ماں باپ خوش گئے نا دنیا تے، تیری ماں بھی خوش گئی ہے، تیرا پیو بھی خوش گیا ہے، تیرا وکے گا سودا. اور ویکھ لو حضرت جی وکدا پہ کھ بھی نہیں. کوئی تقریر میں کرن ڈیا تھا کوئی تقریر کہہ سکتا ہے کھ بھی ادھر چکی دے ادھر چکی دے ادھر. لیکن کی پچھوں کرم ہو گیا تھا حضرت جی، اس لیے ان کا بڑا ادب کرو حضرت. اور اسپیشلی حضرت جی بیٹا تھوڑی دیر میرا پتر جی بیٹھ چپ 2 منٹ بول لیں دے بس 2 منٹ پتر جی. بڑا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ادب کرو. یہ میں نے کہا نا بڑی چیزیں آپ کو تب بھی اس کو مولانا روم نے مسنی میں لکھا. آپ فرماتے ہیں کوئی والد تھا تو اپنے سین میں نا کوئی کام کر رہا تھا. تو جیسے یہ چھوٹا بچہ ہے یہ تو بھی تھوڑا بڑا ہے نا، وہ کافی چھوٹا تھا. وہ یار کو بول لیں دے وہ چٹ کی کر دے بار بار تسی میرے بچے ہو. وہ جو ہے نا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی وہ چھوٹا بچہ اس نے نیا بولنا. آپ کو پتہ لگے گا جب آپ والد بنیں گے کہ تو بچہ نواں بولنا شروع کرتا ہے کتنا پیار آتا ہے، کیونکہ مارتا تھتی بتیاں ہے نا بڑا پیار آتا ہے اس پہ. وہ نیا اس نے بولنا شروع کیا تھا. وہ باپ کام کر رہا تھا تو دیوار پہ نا اتفاقاً کوا بیٹھ گیا آ کے. اب ذرا دیکھا تو اس نے کئی بار تھا لیکن ابھی قوت گواہی نہیں تھی پاس. اب کچھ بولتا تھا وہ اپنی توتری زبان میں نا اپنے والد کو پوچھتا ہے ابو جی ایڑا کاندھ تے بیٹھا ہے کی ہے؟ ابو کی تو خوشی کی انتہا کوئی نہیں رہی ہے. وہ آیا ساتھ لگایا چون کے کہتا ہے پتر ایڑا کاندھ تے بیٹھا ہے انہوں کہندے نے کہاں. وہ بچے سے ادائیگی نہیں ہوئی کوے کی صحیح. وہ پھر پوچھتا ہے ابو جی کی، وہ پھر چون کے کہتا ہے پتر جی کوا. وہ پھر ادائیگی نہیں ہوئی. وہ پھر پوچھتا ہے ابو جی کی. اب کو پتا نا بچوں کی عادت ہوتی ہے. میں نے پڑھا ہے کہ اس نے 40 بار پوچھا اور اس نے 40 بار منہ چوم کے آگے سے کہا پتر کوا. وہ 40 بچے کی زبان پہ چڑھ گیا کوا. اب وقت گزر گیا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. وہ جو بچہ تھا وہ جوان ہو گیا، وہ جو جوان تھا وہ بوڑھا ہو گیا. وہ وہاں سے چارپائی پہ آ گیا، وہ چارپائی سے وہاں چلا گیا. اسی طرح تھا وہ یہاں سے وہاں چلا گیا، وہ وہاں سے یہاں آ گیا. اسی طرح وقت تھا وہ وہاں بیٹھا تھا وہ وہاں کھڑا تھا. دیوار پہ کوا بیٹھ گیا آ کے. باپ کو وہ بچپن یاد آ گیا. اس نے کہا چلو ذرا ٹرائی تے ماری فلا کی کرتا ہے. وہ ایسے ہاتھ رکھ کے نا اپنے بیٹے کو کہتا ہے پترا ہوں لبدا کوئی نہیں، ہوں ویکھنا بھی تیریاں کھانا لی. ذرا دسا مینوں کندھ تے دھندلا کوئی لبدا پیا کی بیٹھا ہے؟ جس طرح ہمارا مزاج ہے ٹوٹ کے پی گیا. اور ابا جی نہیں لبدا تے ضرور ویکھنا جی ہیں وہ خدا دا خوف کھاؤ. بہرحال کان تے کام بیٹھا دے اتھے سٹ وجی. وہ جو تو پوچھیا ہی میں تے چوم کے کیا ہی کوا ایتھے سٹ وجی وجدی ہے حضرت جی بڑیاں وجدیاں تانوں کی دساں میں. لیکن کی یہ ہوندے نے والدین یہ اولاد دی خوشی چ راضی ہے. اللہ نے رب نے شاہی ایندی بنا چڑی ہوندی چپ کر رہندے نے کو. اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں اگر موازنہ کرنے آئے نا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں بچوں سے پوچھتا ہوں، میں نے کہا نا میں نے بہت کچھ سیکھا ہے خود والد بن کے. اللہ میں بازار نہیں جاتا، میرے لیے مشکل ہے بازار جانا. لوگ پہچان لیتے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے. پہلے میں تب بھی مجھے بازار میں جانا کو اچھا نہیں لگتا ہے. میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نکلو ہے تو فل فور. لیکن جب جانا نا اب ساتھ میں جس کو لے کے جاتا ہوں وہ ہے بچوں کی ماں. مثلاً اب وہ کوئی چیز پسند آ گئی نا میں نے بھائی ٹھیک ہے چلو پیک کرو. اور نہیں ٹھہر جو ذرا وہاں ہے نا کیا کرنا ہے ساتھ لگا کے چیک کرنا ہے. رنگ سونا نہیں جی لگا ہے، رنگ سونا نہیں جی اچھا چل دوجا ویک نال لا لا کے ویکھے گی. جتی لین ٹر جو پیرے پوا کے چیک کرے گی. سچ دسیو جو کوئی ہے تو اٹھ کے کھلوے. جو ساڈی واری ہے یہی کدی ماں نوں چیک کیتا لا کے سونا لگا کہ نہیں لگا. کوئی اٹھ کے بولے ادھر جی کوئی لے کے گیا ہے ماں نوں بازار کدوں دی واری آئی ہے جی کسی نے چیک کیتا ہوئے نال لا کے کدی گلا نہیں کرے گی. ادھر کدی کو ماں نوں بازار لے کے گیا ہوئے پیرے جتی پوا کے چیک کیتی ہوئے امی جی سونی نہیں لگن ڈئی ہے کدی گلا نہیں کیتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ماں ہے ادھر کیونکہ وہ پیو ہے ادھر اولاد دی خوشی وچ راضی ہے. لیکن اسی حضرت جی بڑی زیادتی کرنی ہوں. وہ پیو جنہیں اپنی زندگی میرے نام تے لا چھڑی ہے. ساڈے کول 24 گھنٹے 15
15 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਬੂਜੀ ਕੋ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਬੋਲੋ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪੇਟ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਪੇ ਵਿਚਾਰੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਦੀ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਚੋਟ लगी, फिर पूछता है अच्छा पुत्रा, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਚੋਂ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਬੋਲੇ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਯਾਰ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਦਿਲ ਨਰਮ ਪਿਆ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਰੋਣ ਕਿਉਂ ਡੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਚੁੰਮ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੂੰ 40 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ 40 ਵਾਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ तो कुरान चलना बार बार वबिल वालिदैन ihsana वबिल वालिदैन ihsana रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और मैं जूं वक्त गुजर रहा ना हज़रत तड़फ दी रूह दस किसी को नहीं सकते है। जू वक्त गुजरता ना रूह तड़फ दी है। पिछली 27 दिसंबर ਨੂੰ वाले साहब का इंतकाल हो गया। ਹੁਣ जू वक्त गुजरता जरा तड़फ दी है रूह। जिथे जावा तारीफा ने फलाना पीरे तरीकत पता नहीं की लोग पे बोलते हैं, मुफक्कर इस्लाम मेरी जाने भला मुफक्कर इस्लाम किनू कहते हैं। लेकिन हज़रत जी सिर्फ एक आवाज़ नूं कन तरसदे ने, तू घर जाना सिर्फ एक कि तू आवाज़ आए ओए सुलेमान, कि तू नहीं आती। सारा दिन नहीं पिया सुनना पीरे तरीकत फलाना फलाना फलाना, दिल करता कि तू आवाज आई हो सुलेमान। लेकिन नहीं, उन गया सिलसिला, उन मुक गए मामले, उनकी तो आवाज नहीं आती हो सुलेमान। इसलिए पुत्रा अपने वालिदैन की बहुत कदर कर, और किन्नी शान है। एक बार आस के वेखो तो मकबूल है सब, थोड़ी शान है। लेकिन अफसोस इस मुआशरे उत्ते हस के कोई नहीं वेखता, जदों वेखनी उन्होंने घूर के वेखना। इन्हां दी कदर करो, सब कुछ मिल जाता है। साइंस बड़ी तरक्की कर गई है।